بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں جو ان کو سزا ہوئی ہے 3 سال کی اور 1 لاکھ روپے جرمانہ، اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی بڑی سماعت کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ یہ بڑی سنسنی خیز قسم کی سماعت تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکلاء آج بڑی تیاری کے ساتھ پیش ہوئے تھے اور بڑی تعداد میں پیش ہوئے تھے، اور توقع یہی کی جا رہی تھی کہ آج عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی اور شاید وہ ان کی سسپینڈ ہو جائے سزا اور وہ رہا ہو جائیں۔ تاہم جب سماعت شروع ہوئی تو صورتحال یکسر اس وقت تبدیل ہو گئی جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل محمد امجد پرویز ایڈوکیٹ پیش نہ ہوئے اور ان کے معاون وکیل محمد شریف جنجوا جو کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے پیش ہو کر بتایا کہ امجد پرویز گزشتہ روز بھی بیمار تھے، ان کی طبیعت خراب تھی۔ جب انہوں نے دلائل دیے تو وہ دوران دلائل وہ باہر بھی گئے وقفے کے دوران، اور انہوں نے جا کر وہاں میڈیسن بھی لی تھی۔ تو اس پر آج ان کو سخت تیز بخار ہے اور ان کو ڈی ہائیڈریشن ہے، اور ڈاکٹروں نے انہیں 2 دن کی بیڈ ریسٹ بتائی ہے۔ تو اس پر آج جو سماعت ہوئی وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور دوران سماعت پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی جانب سے سردار لطیف خان کھوسا، بابر اعوان، اس کے علاوہ نعیم حیدر پنجھوتا اور شیر افضل مروت، اور اس کے علاوہ جو ہے علی گوہر خان، اور کافی درجن بھر کے قریب وکیل پیش ہوئے، اور جو مین دلائل تھے وہ لطیف کھوسا نے ہی دیے، اور لطیف کھوسا نے سخت مخالفت کی الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے جو انہوں نے پیش ہو کر دلائل دیے، اور شروع میں ہی انہوں نے درخواست کی کہ کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا جائے کیونکہ امجد پرویز جو ہیں وہ بیمار ہیں۔ تو اس پر لطیف کھوسا نے سخت ان کی مخالفت کی اور بڑی اونچی انہوں نے دلائل دیے اور شور شرابہ کیا کہ جی میرے موکل جو ہیں وہ 20 دن سے جیل میں ہیں، اور آپ ان کو مزید 3 دن جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، ان کی آزادی جو ہے وہ سلب کی ہوئی ہے۔ اور اس پر عامر فاروق نے کہا کہ یہ ضمانت کا معاملہ تھا، کون سا کوئی لمبے چوڑے دلائل دینا تھے، 15-20 منٹ کے دلائل ہونا تھے، اور اس میں ہم نے 2-3 سوالوں کا ہمیں جواب چاہیے تھا۔ عامر فاروق کا کہنا تھا کہ جمعہ کو ڈویژنل بینچ نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہم نے گزشتہ روز منڈے تک سماعت ملتوی نہیں کی بلکہ آج کے سماعت کے لیے لگایا۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے اور یہاں پر بھی معاملہ زیر سماعت ہے اور دلائل بھی ہو چکے ہیں۔ تو لطیف کھوسا نے کہا کہ 20 دن سے ان کے موکل جیل میں ہیں، اور معاون وکیل جو الیکشن کمیشن کے ہیں ان کا وکالت نامہ موجود ہے، ان سے کہیں کہ یہ اس کیس میں دلائل دے دیں۔ لطیف کھوسا نے جسٹس عامر فاروق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا جونیئر جج میرے موکل کو جیل بھیج رہا ہے، یہ پیش نہیں ہو رہا ہے، تو کیا آپ سزا معطل نہیں کر سکتے؟ اس پر امجد پرویز کے معاون وکیل کا کہنا تھا کہ ان کا وکالت نامہ اس کیس میں موجود نہیں ہے، وہ ویسے ہی پیش ہو رہے ہیں ساتھ۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آج ہم اس کیس کے لیے بیٹھے ہیں، ہم بھی وہ کام کر سکتے تھے جو ٹرائل کورٹ نے کیا ہے، ہم نے سسٹم کو چلانا ہے، جو ٹرائل کورٹ نے کیا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر ہم اس معاملہ کو دیکھیں گے۔ اس کیس کی سماعت ہم پیر تک ملتوی کر دیتے ہیں۔ اس پر لطیف کھوسا روسٹرم سے احتجاجاً چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم پھر پیش نہیں ہوں گے، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے پیر کو کر دیں، ہماری جانب سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا۔
جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے ہے کہ پیر کو الیکشن کمیشن کے وکیل نہ آئے تو جو ریکارڈ موجود ہے اس کو دیکھ کر ہم فیصلہ کر دیں گے۔ جسٹس عامر فاروق نے لطیف کھوسہ کی جانب سے بار بار کہنے پر کہ آپ کیس عمران خان کی سزا کو معطل کر دیں اور ان کو رہا کر دیں، اور جب دلائل ہوں گے اور اگر وہ رہا نہ ہوئے، آپ نے فیصلہ کوئی اور دیا تو پھر وہ واپس جیل میں چلے جائیں گے۔ تاہم جسٹس عامر فاروق کا کہنا تھا کہ ٹو رانگس ڈو ناٹ میک ون رائٹ، اور انہوں نے کہا کہ جو متحدہ عدالت کے جج نے جو کام کیا ہے وہ کام ہم نہیں کر سکتے، جو ٹرائل کورٹ نے کام کیا وہ کام ہم نہیں کر سکتے، اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل منڈے کو پیش ہوں گے اور وہ آ کر اپنے دلائل بھی دیں گے، تو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ لطیف کھوسہ اس کے بعد واک آؤٹ کر گئے اور پھر بابر اعوان نے کچھ کہنے کی کوشش کی، تاہم جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ سماعت ہم پیر تک ملتوی کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے 2 صفحات پر مشتمل کیس کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ جو درخواست گزار کے وکیل ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے التوا کی جو درخواست ہے اس کی سخت مخالفت کی ہے، تاہم ہم کیس کی سماعت منڈے تک ملتوی کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ اگر ان کے وکیل جو امجد پرویز ہیں وہ پیش نہیں ہوتے منڈے کو، تو پھر الیکشن کمیشن منڈے کو کوئی اور آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کرے، مطلب انتظامات کرے، کوئی اور وکیل کا بندوبست کرے۔ تو ناظرین، اس جو ہی دونوں ججز یہ حکم نامہ لکھوا کر کمرہ عدالت سے گئے تو پی ٹی آئی کے وکلاء بھپر گئے اور انہوں نے جسٹس عامر فاروق کے خلاف نعرے بازی کی اور شیم کے نعرے لگائے، فکسڈ میچ، نامنظور، عمران تیرے جانسار، بے شمار کے کمرہ عدالت میں ہی نعرے لگائے اور کمرہ عدالت کی اور عدالت کی توہین کی۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ بھی آج بھی میڈیا بڑی تعداد میں موجود تھا۔ سمیع ابراہیم صاحب تھے، اسد اللہ خان صاحب تھے، وہ یوٹیوبر بھی ہیں اور 92 پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، جبکہ مطیع اللہ جان صاحب بھی تھے، اور اس کے علاوہ ثاقب بشیر بھائی اور دیگر لوگ تھے جو صحافی ہیں ہائی کورٹ کے، وہ موجود تھے کمرہ عدالت میں۔ اور جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، عظمیٰ خان اور ایک دوسری بہن ہے سوکی سی، وہ بھی آئی ہوئی تھیں، اور وہ ایک نام میں بتانا بھول گیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی عمران خان کی جانب سے پیش ہوئے تھے، اور وہ پہلے فرسٹ رو میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر جب بابر اعوان آئے کمرہ عدالت میں پہنچے تو وہ ان کو ساتھ پیچھے جا کر بیٹھ گئیں، پھر وہاں پر سلمان اکرم راجہ اور وہ کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے دونوں بہنوں کے ساتھ۔ تو اس کے بعد پھر جب سماعت شروع ہوئی تو پھر یہ سب لوگ وہاں پر پہلی رو میں چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے، اور اس کے علاوہ جو وکلاء تھے وہ تقریباً کوئی 20-30 وکلاء ہوں گے، جو لطیف کھوسہ کے ساتھ بابر اعوان، سلمان اکرم راجہ، علی گوہر خان اور دیگر جو تھے وہ سارے وہاں پر روسٹرم پر کھڑے تھے۔ میں سپریم کورٹ جاتا رہتا ہوں، عرصہ دراز سے جا رہے ہیں ہم، سپریم کورٹ میں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہلٹ بازی کی جائے اور کہا جائے کہ جی میں واک آؤٹ کر رہا ہوں اور میں دوبارہ پیش نہیں ہوں گا، اور وہاں پر 15-20-30 وکلاء اکٹھے کھڑے ہو جائیں۔ سپریم کورٹ میں 1-2-3 سے وکلاء سے زیادہ وہاں پر نہیں کھڑے ہوتے، 1-2 اسسٹنٹ ہوتے ہیں یا اور ایک وکیل ہوتا ہے، 3-4 ہوتے ہیں، اس سے زیادہ وہاں پر نہیں ہوتے، اور بہت مہذب وہاں پر ماحول ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور کوئی سیکورٹی اور کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہوتی، کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ آج جو ہائی کورٹ ہے اس کے کمرہ عدالت میں بھی کافی سیکورٹی اہلکار موجود تھے، اور پی ٹی آئی کے جو حامی یوٹیوبر ہیں وہ تو شاید کوئی
کہہ رہے تھے کہ جی کوئی پی ٹی آئی کے وکیلوں کا کوئی عامر فاروق پہ کوئی حملے کا پروگرام تھا شاید، یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہو سکتا تھا. تاہم اس طرح کا واقعہ عدالت میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں پر سیکورٹی اہلکار بھی تعینات ہوتے ہیں، ایف سی کے، پولیس کے، اور اس کے علاوہ جو ججز کے جو چیئرز ہوتی ہیں وہ کافی اونچی ہیں اور وکلا نیچے کافی دور کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی ججز پر کوئی حملہ کر دیا جائے. تو ناظرین، یہ آج کی سنسنی خیز سماعت تھی، اور اس میں تھوڑا سا ایڈ یہ بھی میں کر لوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال جو بڑے بے چین ہیں عمران خان کو ریلیف دینے یا دلوانے کے لیے، تو انہوں نے 2 روز پہلے سماعت کی تھی، پھر کل بلایا تھا کہ جی کل آپ آ جائیں اور ہائی کورٹ سماعت کرے اس کی، اور اس کے بعد ہم سنیں گے. تو کل وہ بیٹھے ہیں، لیکن ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی، پھر انہوں نے سماعت ملتوی کر دی، اور پھر انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں اٹارنی جنرل سے کہا ہے کہ حکومت عمران خان کو جیل میں دستیاب سہولیات کے بارے میں رپورٹ جمع کروائے، اور ججز اس کو رپورٹ کو چیمبرز میں اپنے میں دیکھیں گے. تو انہوں نے 28 تاریخ کو یہ رپورٹ طلب کی ہے، جبکہ ہائی کورٹ کو کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی کہ کس تاریخ تک آپ اس اپیل پر عمران خان کی جو درخواستیں ہیں ان کا فیصلہ کریں. تو 28 کے بعد ہی دوبارہ 28 کو اب ہائی کورٹ میں پھر سماعت ہے، اس کے بعد ہی دوبارہ پھر سپریم کورٹ میں کوئی سماعت کی تاریخ مقرر ہوگی. تو ناظرین، آپ کو کیس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ میرا پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اس پر لائک بھی کریں، اس کو کمنٹ بھی کریں، اگر کوئی تجویز ہو وہ بھی دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں. پروگرام دیکھنے کا ناظرین بہت بہت شکریہ.